حکیم مطلب یہی فرمایا کہ تجربات سے جو ہے یہی ثابت ہوا ہے کہ بھائی ایک ہی پر اتفاق کرو، ورنہ عدل و انصاف قائم نہیں رہتا. اکثر یہی ہوتا ہے کہ عدل و انصاف باقی نہیں رہتا. علاوہ اس کے وہ سکون چھن جاتا ہے. حالات ایسے ہیں یعنی اپنے اندر دین کی کمی کی وجہ سے، علم دین، فہم دین اور دینداری کی کمی کی وجہ سے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عام اب اس کی وجہ، اور قلوب کا صاف ہونا، تزکیہ ہونا، اس بات میں انتہائی کمی ہے. پھر آپس میں حسد، عداوت وغیرہ. پھر گھر پہ جو مقصد ہے ازدواج کا، وہ سکون ہو، اطمینان رہے، خوشیاں ہوں، وہ بات بالکل ختم ہو جاتی ہے. وہاں جھگڑے اور تصادم اور ہر قسم کی پریشانیاں، ذلتیں، رسوائیاں، ہے نا، اور بے سکونی بالکل حالت دوام. تو شادی کا جو مقصد ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. شادی کا تو یہ مقصد تو یہ ہے کہ بھائی سکون کی زندگی ہو، یہ تسکینی لیا. اب وہ سکون باقی رہتا نہیں. بے سکونی کی ایک آگ لگی ہوئی تھی ہر وقت، پریشان رہتے ہیں. اور پھر وہ دونوں طرف کے بچوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے، ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں. ایسے حالات قرآن پاک کو ہم سمجھے تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2-2-3-3-4 کی اجازت تو ہے، کہ آگے فرمایا کہ اگر تم سے انصاف نہ ہو سکے فواحدۃ، ایک پر اتباع کرو. گنجائش بھی بتا دی، اور ساتھ ساتھ وہ اگر عدل و انصاف کے ترازو پر قائم نہ رہ سکیں تو پھر جو ہے بتا دیا کہ فواحدۃ، بالکل صاف کر دیا معاملہ. پھر ایک ہی پر اتفاق کرو. اب اس کو دیکھتے ہیں. بعض عرب نے ہم سے کہا، وہ ڈرائیور تھے، گاڑی چلا رہے تھے. پوچھا، ہم جتنے تھے سب بنگلہ دیشی تھے، ہر ایک سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی بیوی ہے؟ ہر ایک نے کہا کہ ایک 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 ایک. اس نے کہا کہ سب ایک ہی، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں سے شروع ہی تو ہوا مثنا و ثلاث و رباع. آگے کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. تو اس نے خود ہی شرح کی، تفسیر کی اپنی طرف سے کہ بھائی فَإِنْ لَمْ تَعْدِلُوا تو عدل کون کر سکتا ہے؟ کسی زمانے میں کسی سے عدل ہوا ہے؟ لہٰذا یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اگر یہ اندیشہ ہو بتائیے صحیح، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. اگر یہ ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ ہم سے عدل نہیں ہوگا، پھر تو ایک ہی پر اتباع کرو. وہ کہتے ہیں کہ عدل کون کر سکتا ہے؟ کون تھا جس نے عدل کیا ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے بزرگوں کی تحقیقات کے تابع ہو کر کے سمجھنا چاہیے. صرف نصوص ظاہرہ سے اگر دین سمجھے آدمی غلطی میں پڑ جائے یقیناً. فقہا پھر کس کام کے لیے؟ اعمش تھے، بڑے امام تھے، محدث تھے، بہت بڑے. تو امام اعظم رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے. ایک دفعہ انہوں نے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے فوراً جواب دے دیا کہ ایسا ہے، حکم شریعت یہی ہے. وہ حیران ہوئے کہ ابھی پوچھا ابھی جواب دے دیا، کیا بات. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو فوراً وہ حدیث پیش کی جو امام عمر سے ان کو حاصل ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں جو حدیث بتائی اسی میں یہ تو ہے حکم موجود شریعت پاک کا. تو امام عمر حیران ہوئے کہ بھائی یہ حدیث تو ہم سناتے رہتے ہیں، ہمیشہ سناتے رہے، لیکن کبھی اس طرف بالکل دھیان نہیں گیا، کبھی توجہ نہ ہوئی اس طرف کہ اس میں یہ حکم شریعت موجود ہے. ہم تو بالکل بے خبر تھے. واقعی بات ہے کہ انتم الاطباء ونحن الصیادہ. آپ لوگ طبیب ہیں اور ہم ہیں کہ وہ ہمارے ہاں
تمام سب وہ دوائیں موجود ہوتی ہیں، ہے نا، شاید علیہ ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو فارماسسٹ تمام چیزیں موجود، لیکن نہیں معلوم کہ کون سی دوا کس کام کی ہے، لیکن ہے موجود سب کچھ، یہ بالکل نہیں معلوم، صرف یہ ہے کہ وہ لے لو اور اس کو دے دو جو مانگے۔ آپ ہیں کہ بھائی تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، کیا بات تھی، اخلاص والی بات تھی۔ تو فقہائے امت پر سب سے بڑے محسن ہیں، محدثین بھی محسن ہیں، مفسرین بھی محسن ہیں، مجتہدین بھی محسن ہیں، جن کو فقہاء کہتے ہیں۔ فقہائے امت سب سے بڑھ کر محسن ہیں۔ اگر یہ حضرات نہ ہوتے پھر ہم لوگ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا۔ فقہاء کرام کی برکت سے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے ظاہری نصوص کو دیکھ کے اب کہنا کہ بھائی کہ ٹھیک ہے تو پھر 4 شادیاں، اس کے فضائل بیان کریں، اب فضائل سن کے لوگ شادی کرنے لگے، 3 4 ہر گھر پہ لڑائی۔ اب وہی مفتی صاحب کے پاس آ رہے ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے کہ ہمارے گھر پہ تو دن رات لڑائی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اب یہ حل بتائے پھر، اور بچوں میں لڑائی جھگڑے، تو لہذا دین کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، تو اس سے تو آپ کے مریدین متقدین کے لیے متبعین کے دروازہ کھل گیا، 2 شادیاں کریں گے سب لوگ۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نہیں بھائی، 2 شادیوں کا دروازہ یوں سمجھے کہ گویا کہ بند ہو گیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں ہو کہ ترازو ہے، ہمیشہ جو بھی چیز آئے کہ انصاف کی خاطر دونوں پلڑے پر رکھتے ہیں، اور بالکل برابر ہو تو پھر بھیج دیتے ہیں دونوں گھر پہ، اور دن رات یہ مریدین متقدین دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ کون یہ دن رات یہ اس پریشانی میں رہے گا کہ بھائی ہر وقت یہ عدل و انصاف، اور گھر پہ دونوں گھر پہ جو پریشانیاں ہوتی تھیں، ہے نا، مطلب کہ وہ ایسی باتیں ہوتی تھی جو کہ گھریلو خاص باتیں ہیں، آ کر حضرت تھانوی خانقاہ میں اپنے دوستوں کو سناتے تھے۔ آج بڑے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، چھوٹے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، سب پریشانی کے واقعات ہیں۔ فرماتے تھے کہ یہ جو سناتا رہتا ہوں اسی لیے تاکہ ان لوگوں کو سبق ملے دوسرے کیا فائدے حاصل ہوئے۔ حکیم امت تھے، اتنے بڑے عالم، مجدد، متقی، اور اتنے بڑے نائب رسول، اور ان کے گھر پہ دن رات پریشانیاں اور پریشانیاں، ہے نا، اس کو سنا دیتا۔ تو فرمایا کہ تاکہ آگے ان لوگوں کو سبق ملے کہ بھائی مسئلہ مشکل ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عدل انصاف کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر طرح سے جو ہے وہ عدل انصاف پر قائم رہتے ہیں، یعنی ہزاروں میں لاکھوں میں ایسا آدمی بہت مشکل سے ملتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ اصل تو حفاظت دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر استقامت ضروری ہے، وہ اصل ہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا مناسب ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور سکون کی زندگی ہو، دینی زندگی کے لیے کہ ذکر اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادات کا مشغلہ ہو، اس کے لیے سکون چاہیے۔ اب سکون کس میں ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک تو عدل و انصاف کا بھی مسئلہ ہے، پھر اپنے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا مسئلہ بھی ہے۔ دونوں کو سامنے رکھے پھر فیصلہ کرے، جذبات والی بات نہ ہو۔ اس پر فضائل لکھتے ہیں کہ کیا فضائل ہیں، نکاح کے فضائل لکھو، اور ترک نکاح میں جو خرابیاں ہیں اس کو بتاؤ، لیکن 2 3 4 کے فضائل لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پہلے
علماء میں اسلاف و اکابر میں ایسا ہوا ہے کہ ان فضائل کو بیان کرتے تھے، اکابر دین کی نگاہ سے دین کو سمجھنا چاہیے، ان کی نگاہ کی روشنی میں دین کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ افسوس ہے کہ لوگ شیخ کی نگاہ سے فیصلے نہیں کرتے، تو امت کی بھی ہلاکت اس میں ہے کہ اپنے اکابر دین اسلاف دین کی نگاہ سے فیصلے نہیں کرتے، اپنی نگاہ سے فیصلے کرتے ہیں۔ اس میں یعنی بے راہی کے راستے کھل جاتے ہیں، پھر صحیح راستے سے انحراف ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت حکیم المت نے فرمایا نور اللہ مربلہ اپنے اکابر دین کے متبع رہو، ان کی اتباع والی زندگی بناؤ تو دین پر بالکل مستقیم رہو گے۔ جتنا ان سے انحراف ہوگا اتنا ہی دین سے انحراف ہوگا، بتایا حضرت حکیم المت نے۔ اور حدیث پاک میں تو ہے ہی الخیر مع اکابرکم البرکۃ مع اکابرکم، الخیر یہ جامع لفظ ہے، دونوں جہان کی بھلائیاں اکابر دین کے اتباع میں ہیں۔ دینی دنیاوی تمام بھلائیاں، تمام خیر و برکات، راحت و آرام، عز و شرف اکابر کے اتباع میں ہیں۔ اگر ان فضائل کو بیان کرنا ہے تو پھر بتائیں کہ وہ چار امام تھے، امام اعظم رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، پھر ان کے تلامذات جو تھے انہوں نے ان کی کتنی شادیاں تھیں ہر ایک کی۔ یہ تو بڑے فقہا تھے جن کے ہم مقتدی ہیں، وہ حضرات مقتدی ہیں، ان کو دیکھو بھائی کہ ان کی کتنی شادیاں تھیں، ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ جو ہمارے قریبی اکابر تھے کہ امام شاہ اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ عبد القادر دہلوی، شاہ اسحاق دہلوی، شاہ عبد الغنی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، ان سب اکابر کو دیکھے کہ ان کی شادیاں کتنی تھیں۔ یہ حضرات چار کے فضائل بیان کرتے تھے۔ یہ شرط تو بہت کڑی ہے، بہت مشکل ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر اگر اندیشہ بھی ہو کہ عادل نہیں ہوگا، تم سے عادل نہیں ہوگا، بس ایک ہی پر اکتفا کرو۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے جل وعلا شان۔ اب کوئی کہے کہ ہم سے 100% انصاف عدل و انصاف ہوگا، ہم اس کے مکمل ذمہ دار ہیں، ایسا کوئی ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے ان کے لیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، ہم خِفْتُم میں شامل نہیں ہیں، ہمیں اطمینان ہے ہم عادل کریں گے، تو پھر اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے آپ کے لیے۔ اگر اللہ کا خوف ہے، آخرت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، آخرت میں حاضری اس کی فکر ہے، تو اس لیے ڈر گئے کہ بھائی ہم سے تو نہیں ہوگا عادل، بلکہ اندیشہ ہے کہ عادل نہ ہو۔ کیا لفظ ہے سبحان اللہ! اگر اندیشہ ہو اس بات کا کہ تم سے عادل نہیں ہوگا تو اکتفا کرو ایک ہی پر۔ اس سے معلوم ہو کہ عام طور پر یعنی اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ ہم سے عادل ہوگا، بلکہ اندیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سے عادل نہیں ہوگا، ہے نا۔ یہی اندیشہ ہوتا ہے کہ عادل تو نہیں ہوگا، تو معلوم ہوا کہ عام طور پر حکم شریعت یہی ہے کہ ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اس آیت پاک سے بالکل واضح ہو گیا کہ عام طور پر اللہ تعالی کی طرف سے ہی حکم ہے کہ چونکہ عادل نہیں ہوگا تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ ہاں اگر عادل ہوگا اس پر اطمینان ہو اور اندیشہ عادل چھوٹنے کا نہ ہو، پھر تمہیں اجازت ہے 2 3 4 تک، بس آگے اجازت نہیں ہے، 4 تک ختم ہے معاملہ۔ اس آیت پاک کا جو انداز بیان ہے اس سے کیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 کے لیے فضائل بیان کرتے پھرے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے آیت پاک کا مزاج ہے؟ لہذا دین کو سمجھنا چاہیے۔ جذبات میں آ کر جو ہے بعض شبان
وہ کچھ آیات و احادیث کے ظاہر کو دیکھ کے پھر اس کو پھیلانے لگتے ہیں. اس سے لوگ جو ہے بہت سے لوگ غلطی میں پڑ جاتے ہیں. اب کسی نے لکھ دیا اور کہہ دیا اور بتا دیا کہ بھائی 4 کے لیے تیار ہو جاؤ. کون ہے 3 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے؟ اب ایسی طریقے سے کوئی کہے کہ بھائی کون ہے 3 4 کے لیے ہاتھ دکھاؤ. اب جناب کافی لوگ تیار ہو گئے. پھر وہ 2 3 4 والے سب ہو گئے. اب ہر مفتی صاحب کے پاس حاضر کیا. ہم نے تو فضائل خوب سنے اور 2 3 4 کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور مستقل. اب یہ ہے کہ ہر گھر پہ آگ جل رہی ہے. پورا گھر جو ہے یہ آتش کدا ہے. پورا گھر دن رات لڑائی جھگڑے پریشانیاں. اور نا یہ قرآن پاک کے بیان کا انداز ہی عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ اجازت ہے گنجائش ہے، وہ اس میں ترغیب کا انداز بالکل ہے ہی نہیں. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہ آپ شادی کر سکتے ہو عورتوں میں سے 2 3 4 تک. یہ شریعت کا حکم بیان کرنا ہے. آگے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. لیکن یہاں یہ ضروری ہے کہ عادل قائم رہے. اگر تم سے عادل نہ ہو، یہ بات نہیں، عادل نہ ہونے کا اندیشہ بھی ہو، ایک ہی پر اکتفا کرو. بتائیے اللہ تعالیٰ کو یہاں اصلاً یہ مطلوب ہے کہ عدل سے زندگی گزارے، عدل کے ساتھ. اب اطمینان ہو گیا کہ نہیں؟ اب وہ یہ لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے قطار بندی کے ساتھ. ہر ایک سے پوچھا جائے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ایک ہی کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہو اطمینان ہے، سکون ہے، عدل کرتے ہو کہ نہیں اس کے ساتھ؟ اب 100 میں 99 پکڑے جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی عدل تو ہوتا نہیں. ایک کے ساتھ بھی عدل و انصاف قائم نہیں، ایک کے ساتھ بھی عدل و انصاف قائم نہیں. میرے شیخ رحم اللہ تشریف لے گئے ساؤتھ افریقہ میں، اور بیویوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا حضرت نے. ظلم و ستم اگر ہوا ہے تو آپ معافی مانگ لیں. گھر جا کے ایک دیندار آدمی، پرانے دیندار لوگ، پگڑی والے حاجی صاحب لوگ سب، اور اہل علم حضرات بھی بہت سے، کہ اپنی بیویوں کے پاس معافی مانگنے لگے. بیویاں رونے لگی کہ بھائی کیا ہو گیا، کیونکہ سنا ہے کہ وہاں حضرت والا نے فرمایا کہ وہاں یہ رواج مشہور ہے کہ جب کوئی بیوی معافی مانگے تو سمجھو کہ یہ شوہر کی موت قریب ہے. شوہر اگر بیوی سے معافی مانگے تو یہ علامت ہے کہ شوہر مرنے والا ہے. بیویاں سب ڈر گئی کہ کیا ہو گیا. تو اس نے اس کو فون کیا، اس نے اس کو فون کیا کہ شوہر میرا مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، کیا بات ہے بھائی؟ تو کیا بہت مصیبت آ گئی ہے؟ تو اس نے ادھر سے کہا کہ میرا بھی شوہر وہ بھی معافی مانگ رہا ہے. تیسری جگہ فون کیا تو وہاں بھی یہی بات ہے. کیا ہو گیا، بات کیا ہے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ یار کراچی سے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اپنی بیویوں پر ظلم مت کرو، اور جس نے ظلم کیا ان کو مار پٹائی کیا وہ معافی مانگ لے جا کے ان سے. تو اس بزرگ کی نصیحت پر یہ لوگ متاثر ہوئے اور جو ہے اب اپنی بیویوں سے وہ معافی مانگ رہے ہیں. یہ بات ہے. پھر جا کے ان کو تسلی ہے کہ اچھا یہ مرنے والی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اب لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن یہ جائز تو نہیں ہے کہ کھڑا کیا جائے کہ بھائی کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرتے ہو کہ نہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہو کہ نہیں. یہ پوچھا تو نہیں جا سکتا کیونکہ ان کی غلطی کا ظہور ہوگا لوگوں کے سامنے، تو جائز نہیں ہے کسی کا عیب کا اظہار کرنا مخلوق کے سامنے. تو ورنہ اگر پوچھا جائے تو 1,00,000 آدمی میں
10-12-15 بھی مشکل سے نکلیں گے جو کہ یعنی اچھا سلوک کرتے ہیں. جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں اچھے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور بیویوں کی نگاہ میں وہ اچھے لوگ ہیں. خیرکم لأہلہ ہے نا، اپنی بیویوں کے پاس جو اچھے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں. بتائیے اب دنیا تو کہتی ہے کہ حضرت باعث بستامی صاحب ہیں آپ، بھائی دور حاضر کے جنید بغدادی صاحب ہیں آپ. پھر ان کے گھر پہ کوئی جائے اور پوچھے کہ حضرت باعث بستامی ہیں آپ کے سوا، کہتے کہ لا حول ولا قوہ، ایسا ہی عزیز دنیا میں کم ملے گا تمہیں. پوری دنیا میں ڈھونڈو تو ایسا ہی عزیز شاید کہ کہیں ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ فاستوصوا بالنساء خیرا، ہاں کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں میری مؤکد نصیحت وصیت کو قبول کرو تم لوگ، ہے نا. سبحان اللہ بحمدہ. استوصوا بالنساء خیرا، بتائیے بار بار تاکید فرماتے تھے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہ یہ بیویاں ان کو جو بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ٹیڑھی ہڈی سے، پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے، یعنی مادہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، اس کا اثر تو ہوگا. فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہو تو ٹیڑھا پن کو مان کر فائدہ اٹھانا پڑے گا. اور یوں کہو کہ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اور اگر نہیں ہم اس کو سیدھا کر کے چھوڑیں گے، ٹیڑھا پن کیوں باقی رہے؟ تو فرمایا کہ کسرتا، پھر تو یہ جو ہے سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. یہ تعلقات، یہ روابط بالکل باقی نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا. بتائیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد کے ساتھ تاکید فرمائی ہے اور نصیحت فرمائی ہے، راستہ بتلایا سکون سے جینے کا، ہے نا. ان المرأة خلقت من الذل، پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے. فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، لہذا دن رات ان کو یعنی درگزار کرنا چاہیے. جو کچھ بھی ان سے کچھ چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، بار بار چلانا، شور مچانا اور گرفت کرنا، یہ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ اتنی زیادہ گرفت ہو. اگر واقعی ایسی ضرورت ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ حسن خوبی سے ان کو بتاؤ، اس وقت برداشت کر لو، کیونکہ مقصد ہے اصلاح. ابھی بتاؤ گے تو اور غصہ چڑھے گا، اور ابھی اسی وقت مت بتاؤ جب سے ان سے غلطی ہو گئی ہے. ابھی صبر کر لو گے، بعد میں جب کہ محبت کا ماحول ہوگا اس میں اگر سمجھا دو گے کہ ایسا معاملہ ہے، اگر مان جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتی تو تم خود ہی صبر کر لو تاکہ سکون باقی رہے، اطمینان باقی رہے. ہاں یہی طریقہ ہے، سوا اس کی کوئی راستہ نہیں اور کوئی حل بھی نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ ہم اتنے روئے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ اس کو ٹھیک کر دے. گھر پہ آئے تو وہی حسن صاحب ٹیڑھی باتیں اور ٹیڑھا پن اور ٹیڑھا سلوک، کیا معاملہ. تو جب مسجد جا کے خوب روتے رہو، لیکن یہاں آ کے صبر بھی کرتے رہو. روتے بھی رہو، صبر بھی کرتے رہو، دونوں کام کر. مطلب کہ مرضی مولا ازما اولا.
جو اللہ کی مرضی ہے اسی میں بھلائی ہے۔ بعض صاحب خود توبہ کرتے ہیں، گھر پہ جا کے بھی توبہ کراتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ میں نے بھی توبہ کی اور وہ گھر پہ بھی 2 رکعت پڑھ کے توبہ کی ہے توبہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سکون اور اطمینان کا باقی رکھنا ضروری ہے کہ نزاع تک بات نہ پہنچے، ہے نا اب خود جا کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث پاک میں آیا کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کرے، چلو 2 رکعت پڑھو توبہ کرو۔ اب اس نے کہا کہ چلو تم خود جا کے توبہ کرو یہ انہیں توبہ کرانا چاہتے ہیں، وہ انہیں توبہ کرانا چاہتی ہے۔ اب وہاں بھی خود مغلوب اور وہ غالب۔ اس سے بہتر ہے کہ دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب و خوشی کے ساتھ خود ہی غالب رہو، اور اس کا طریقہ ہے کہ معاف کرنا اور صبر کرنا۔ اسی ہوا کہ اللہ کی رضا کے ساتھ آپ غالب رہے۔ جب مغلوب بننا ہی ہے تو اس طرح کیوں مغلوب بنتے ہو؟ ذلیل ہو کے عزت کے ساتھ غالب رہو، اللہ تعالیٰ بھی خوش اور عزت بھی بحال۔ ورنہ وہ یہ چلا گیا دفتر یا کہیں باہر، اور پھر اس نے محلے میں بتایا اپنے تمام سہیلیوں سے کہ آئے تھے توبہ کرانے، خود توبہ کر کے چلے گئے بہت ضروری ہے یہ سب آج کل، ہے نا؟ اب کیا ہاں، اگر ایک سے زیادہ ہوں اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں تو یہ نادر ہے، یہ بہت نادر ہے، کمیاب ہے نا؟ لہذا جب کمیاب ہے تو اس کی اجازت بھی کم ہے۔ عدل و انصاف کے ساتھ 2 3 کے ساتھ زندگی گزارنا تو ایسا جو ہے وہ واقعہ بہت کم ہے، معلوم ہوا کہ پھر اس کی اجازت بھی کم ہے، اور واحدتاً والی اجازت بالکل عام ہے۔ اب جناب ایک ہی بیوی ہو اس کے لیے بھی مسائل ہیں۔ نام تو معلوم ہے لیکن کیسے بتائے؟ دارالعلوم دیوبند میں جو ہے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، تو اور فقیہ بھی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو اپنے گھر جب رات کو یعنی دارالعلوم سے پہنچتے تھے وہ بزرگ، تو وہ بیوی دروازہ نہیں کھولتی تھی، تو وہ باہر سے آواز لگا کے کہ پھر دروازہ کھٹکھٹا کہ میں فلاں ہوں، آیا ہوں، دروازہ کھول دو۔ اب دروازہ کھولتی نہیں ہے، پھر انتظار کرتے رہتے تھے، پھر زور سے اعلان کرتے تھے کہ بیوی میں تو آیا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، اس لیے آپ واپس دارالعلوم جا رہا ہوں۔ جا کے دارالعلوم سو جاتے تھے، گھر پہ دروازہ کھولتے ہی نہ، دروازہ کھلتا نہیں تھا۔ یہ ہے معاملہ، ان نے صبر کیا۔ اب قریبی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محدث جن کا اب 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، ان کا بھی یہ حال تھا، اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ اور محبوب بین الخلق، لیکن گھر پہ ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایک کے ساتھ بھی گزارا مشکل ہے، پھر 2 کے ساتھ کیا زندگی گزاریں گے؟ ہر کس و ناکس جو آج ایسا کرتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر دیتا ہے، حدیث پاک کی تشریحات خود سے شروع کر دیتا ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بے رائی ہو جاتی ہے، انحراف ہو جاتا ہے، اور غلط راستے بتانے لگتے ہیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ 4 شادیاں کرو، ہے نا؟ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب اس کے لیے تحریک چل پڑتی ہے جگہ جگہ کہ 4 شادی ضروری ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کی ہدایت دی گئی ہے۔
بتائیے کہ اس میں یہ قرآن پاک میں جو بتلایا گیا اس پر اسلاف امت نے تو عمل کیا ہے. تو اسلاف امت کی تواریخ معلوم کرے کہ ہمارے تمام اسلاف نے اکابر دین نے کتنی شادیاں کی تھی ایک ایک بزرگ نے, ایک ایک صحابی نے, ایک ایک تابعین نے. ان کی تاریخ تو تیار کرے. امام مالک رحم اللہ, امام ابو حنیفہ رحم اللہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحم اللہ اور امام محمد بن الحسن الشیبانی رحم اللہ, امام ابو یوسف رحم اللہ, ان حضرات نے کتنی شادیاں کی تھی وہ بھی تو معلوم کرے. یہ قرآن پاک میں تو آگے کیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں ڈر ہو, اندیشہ ہو کہ تم سے انصاف نہیں ہوگا تو فَوَاحِدَةً, ایک ہی پر اکتفا کرو, ایک ہی پر اکتفا کرو. اب مجمع میں پورا بڑا مجمع لاکھوں کا, اس میں اگر پوچھا جائے کس کو ہمت ہے کہ ہم پورا عدل کریں گے, پورا انصاف کے ساتھ ہم پیش آئیں گے, کون کون ہے؟ اب لاکھوں کا مجمع ہوگا, ایک دو آدمی کا ملنا بھی مشکل ہو جائے گا جس کو یہ بھروسہ ہو کہ ہم سے عدل و انصاف ہوگا ٹھیک ٹھاک ہے. ایسا ہے نا. تو اس کا حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ خبردار انصاف کے ساتھ رہنا لازمی ہے. گنجائش تو ہے چاروں کی, لیکن جبکہ انصاف کے ساتھ ہو. یہ تو گنجائش بتائی ہے. یہ تو یہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَانْكِحُوا, یہ امر وجوبی نہیں ہے کہ چار شادی کرنا واجب ہے. اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ امر وجوبی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اقیموا الصلاۃ امر وجوبی ہے. اور یہ کہ جبکہ رمضان مبارک ہے روزے رکھو, ہے نا, یہ تو حکم وجوبی ہے. لیکن یہ شادیوں کا جو حکم ہے تو ہمارے اسلاف امت نے, صحابہ نے, تابعین نے کیا تفسیر کی ہے کہ چار شادی کرنا فرض ہے یا کہ واجب ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ جبکہ اگر کسی کے پاس ہمت نہیں ہے اور وہ وسعت نہیں ہے اور وہ نان و نفقہ ادا کرنے کی وسعت بھی نہیں ہے, پھر ان کو نکاح کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ بات ہے سمجھ میں. ایک کے لیے بھی تو شرائط ہے. اگر ایک ہی بھی اس کے لیے بھی شرائط ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ بس شادی کر لیا اور اس کو کہیں چوراہے پہ بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے وہ کیا ہے وہ برتن لے کے یہاں اللہ اللہ کرو, لوگ کچھ پیسے دے کے جائیں گے, وہ شام کو دونوں ایک ساتھ وہ مل کے کھائیں گے. وہ چھپ کے کہیں یہ چوراہے پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور ساور صاحب وہ چھپ کے کہیں دیکھ رہے تماشا. ماشاءاللہ خوب کام ہو رہا ہے, آمدنی بڑھ رہی ہے. نان و نفقہ کی شرط تو ہے کہ اگر آپ ان کا خرچ جو ہے تم چلا سکتے ہو تو پھر شادی کرو, نہیں تو صبر کرو, روزے سے رہو, روزہ رکھا کرو اپنی عفت کی حفاظت کے لیے, پاک دامنی کی حفاظت کے لیے. بس یہ ہے کہ چار کی شادیوں کی تحریک چلائے گا آدمی اگر وہ صرف قرآن پاک کے ظاہر پر اس کو نظر ہو لغت کے اعتبار سے. وہ اس میں چار کا مسنا سے شروع, بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ارے یہ تو مسنا سے شروع کیا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, دو تین چار یار, دو سے شروع کیا ہے, ایک کا نام ہی نہیں ہے اس میں. کہتے ہیں کہ ایک کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے, شروع ابتدائی ہے دو سے. تو تم نے ایک ہی پر اکتفا کیا, آپ پوری تو زندگی ختم, اب 80 سال کی عمر تک پہنچ گئے. کیا حماقت کیا ہے تم نے؟ قرآن پاک کو پڑھا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں. بتائیے, یہ قرآن پاک لغت سے اگر قرآن حل کریں گے, ترجمہ اور مطلب سمجھیں گے, معنی سمجھیں گے, تفسیر سمجھیں گے, اس طرح سے جہالت کے ظلمات میں پھنس جائیں گے, جہالت کی دلدل میں پھنس جائیں گے. بات ہے سمجھ میں؟ ہاں, اس لیے اپنے اکابر دین کی تفسیر و تشریح, ان کی کیا تفاسیر ہے, تشریحات ہے, اس کو سامنے رکھنا, اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا اور اس کی اتباع کرنا ضروری ہے. اپنے خیالات و جذبات کی اتباع نہیں, دین کی اتباع ہے نا. اتباع شریعت ضروری ہے, اتباع جذبات و خیالات نہیں.